السلام علیکم ویورز، دا ویو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، فائنلی وہ ٹائم آج پہنچا ہے۔ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے بھی ریلیف جو ہے فائنلی میاں نواز شریف کو دے دی ہے۔ ان کو جو ہے پوسٹ اریسٹ بیل جو ہے اس کے بیسس پہ ان کی جو سزا ہے اس کو ایک سینس میں سسپینڈ تو نہیں کیا گیا، لیکن ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے، پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ کرمنل کو جو باہر رہتے ہیں ان کو بھی پروٹیکٹیو بیل دی جا سکتی ہے۔ وارنٹس جو ہیں نیب کی جانب سے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اسی جانب جو احتساب عدالت ہے اس نے بھی اسی بنیاد پہ جو ہے ان کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے ان کو دے دی ہے، 24 اکتوبر تک دی گئی ہے۔ البتہ ابھی حال ہی میں جو ہے تھوڑی دیر پہلے اسحاق ڈار صاحب کا ٹویٹ بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کنفرم کیا کہ میاں صاحب پہلے اسلام آباد لینڈ کریں گے اور اس کے بعد اسلام آباد سے وہ لاہور جائیں گے۔ اسلام آباد میں کچھ ان کے چھوٹے موٹے کام ہیں، دوپہر کو ان کی فلائٹ یہاں پہ آ رہی ہے، کافی سارے لوگوں کو بھی وہ ساتھ لا رہے ہیں۔ اب ہم لوگ ویورز جو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں نا میٹر کہ میاں صاحب جو ہیں آفٹر سچ اے لانگ ٹائم پاکستان آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، تو اس کے بعد جو آپ کی سیاست میں گہما گہمی ہے وہ کس نوعیت کی ہوگی، انتخابات میں کس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا، اور اس کے علاوہ کیا مزاحمت سے مفاہمت کی طرف بات جائے گی بھی یا نہیں۔ اور میاں صاحب جو 2016-17 میں اور 2018 میں پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، اس کے بعد اور آج کے پاکستان میں کتنا ایک فرق ہے، کیا وہ اپنا جو نوشن ہے سیاست کا اس کو مینٹین کر پائیں گے کہ وہ ایک انتخابات میں لڑ کے ایک سٹرونگ پوزیشن میں گورنمنٹ بنا سکیں۔ میرے ساتھ آج حماد بھائی بھی موجود ہیں۔ حماد بھائی، ساری خبریں جو ہیں کنسرننگ کہ میاں صاحب نہیں آ رہے پاکستان میں وہ تو ٹوٹ گئی ہیں، دبئی میں اب انہوں نے عرفان صدیقی صاحب کو بھی بلوا لی ہے، ان سے کچھ بات چیت بھی کریں گے۔ پھر پہلا پلان ان کا انٹرسٹنگلی اسلام آباد میں لینڈ کرنا ہے جہاز، اور اس کے بعد جو ہے وہ لاہور جائے گا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آگے سچویشن وہی دیکھ رہے ہیں جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن میاں صاحب اسلام آباد میرے خیال میں نہیں آئیں گے، گو کہ ابھی تک کوئی واضح رائے نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ میں منشن کیا، بلکہ آپ کے سامنے میری بات بھی ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور آئیں گے، کبھی کہتے ہیں اسلام آباد آئیں گے، ہاں ٹویٹ ان کا آ گیا تو، لیکن کبھی اس کے خاندانی ذرائع کہتے ہیں، یعنی ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے۔ لیکن میرے جہاں تک میری رائے ہے تو میاں صاحب کو لاہور آنا چاہیے، کیونکہ ایک تاریخ ہے لاہور سے۔ بھٹو صاحب ایوب کابینہ چھوڑ گئے اور وہ ادھر سے مصطفیٰ کھر نے اکیلے بٹھایا شام کے وقت ٹرین پہ، لیکن جب وہ لاہور اترے تو پورا لاہور امڑ آیا اور وہاں سے پیپلز پارٹی نے جنم لیا۔ پھر بے نظیر بھٹو ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے خلاف لڑتی رہی اور پھر باہر گئی تھی، تو 10 اپریل 1986 کو وہ اسی لاہور میں اتری تو 10 لاکھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد جو پہلا الیکشن ہوا تو 88 میں وہ الیکشن جیت بھی گئی اور پرائم منسٹر بھی بنی۔ تو سیاسی طور پر جو سیاسی منظرنامہ ہے یا جو ہسٹری ہے تو اس کے مطابق تو میاں صاحب کو لاہور آنا چاہیے، لیکن کچھ ٹیکنیکل مسائل تھے میرے خیال میں، وہ آج لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ اور احتساب عدالت کے فیصلوں کی وجہ سے وہ ہرڈلز تو میرے خیال میں نہیں رہے زیادہ۔ 420 سیکنڈ کی سماعت، اور یہ غالباً ون آف دا فاسٹسٹ ڈیسیجن آف دا ورلڈ ہسٹری۔ تو دیکھیں دنیا کے تیز ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ بھی آ گیا، الحمدللہ ہم تو کافی ترقی کر گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب اس پہ آتے ہیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں تو منظرنامہ کیا ہوگا۔ دیکھیں اس سے انکار نہیں کہ عمران خان انتہائی مقبول ہیں، اور اس سے بھی انکار نہیں کہ نواز شریف بھی بہت مقبول رہے۔ اب ان کی مقبولیت کا لیول کم ہے عمران خان کی نسبت جو موجودہ منظرنامہ تھا، لیکن ہمیں اس حقیقت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان کی مقبولیت بہت انپریڈکٹیبل رہی، پائیدار وہ ہرگز نہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرح بالکل۔ 1996 میں پی ٹی آئی بنی، 2011 تک پی ٹی آئی میں کوئی نہیں تھا، اچانک اس کی مقبولیت بنی 30 اکتوبر 2011 کو جلسہ ہوا، جلسے کی خیر وہ اپنی تاریخ ہے، اس پہ پھر کسی اور وقت بات کریں گے مقبولیت کہاں سے آئی، لیکن ان کی مقبولیت بنی۔ 2013 میں وہ پھر نواز شریف سے ہار گئے،
2018 میں وہ وزیر اعظم بنے RTS اور یہ سلسلے بھی بیچ میں آئے, اس پہ بھی بات ہوتی رہی. لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان کی مقبولیت پھر گر گئی, اور پنجاب میں 15 ضمنی الیکشن ہوئے جس میں سے وہ صرف ایک سیٹ جیت گئے تھے, 14 کے 14 مسلم لیگ والے جیت گئے تھے, یعنی 15 میں سے 14 مسلم لیگ اپنی حکومت کے ٹائم پہ کافی حکومت کے ٹائم پہ. اچھا, ابھی ایک 1.5 سال پہلے, تقریباً کچھ 1.5-2 سال پہلے KP میں BD جو بلدیاتی الیکشن ہوئے, تو اس کا جو پہلا فیز تھا اس میں جمعیت العلماء اسلام نے پچھاڑ کر رکھ دیا PTI کو. تمام اضلاع میں JUI والے جیت گئے اور PTI والے ہار گئے تھے. گو کہ بنیر میں جیت گئے تھے PTI والے, رینڈملی وہ جیت بھی گئے تھے, لیکن بڑی شکست ہو گئی تھی ان کو. تو اب ان کی مقبولیت تو یہ ہے. نواز شریف اپنی مقبولیت کو کیسے گین کریں گے, اب اگلے 48 گھنٹوں میں پتہ چلے گا, اور اس کا زیادہ انحصار مسلم لیگ نون کی تنظیم پر ہے کہ وہ لوگوں کو کیسے نکالتے ہیں. مطلب صرف لاہور سے نہیں, بہاول نگر سے, بہاولپور سے, فیصل آباد سے, سیالکوٹ سے, گجرانوالہ سے, ہر جگہ سے, پنڈی سے, وہ لوگوں کو لاہور ایئرپورٹ کیسے پہنچائیں گے اور کتنے پہنچائیں گے. اگر وہ میاں صاحب کی آمد کو اس معیار پر لے کر گئے جس طرح پیپلز پارٹی والے 86 میں بے نظیر کے لیے کر چکے تھے, اور گو کہ بہت جنرل ضیاء کا زمانہ تھا, بہت مخالف بھٹو فیملی کے, اب اتنی مخالفت بھی نہیں ہے. اب اگر استقبال کمزور پڑ گیا تو میاں صاحب کی مقبولیت گئی اور مسلم لیگ نون کی. لیکن اگر استقبال نے طاقت پکڑ لی اور یہ 10-12 لاکھ یا اس سے اوپر وہ لے کے گئے, یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. اب تو موٹر ویز ہیں, راستے بھی آسان ہیں. 86 میں تو لوگ ہمارے KP سے اور ٹرین مارچ بھی ہوا, ہاں ٹرین مارچ, اور بہت مشکل سے لوگ پہنچے تھے, اور حکومت بھی اس وقت مخالف تھی. اب تو حکومت بھی مطلب کوئی مخالف تو نہیں ہے, کم از کم میاں صاحب کے لیے تو فضا بڑی سازگار ہے اس وقت, اور موٹر ویز بھی ہیں, موسم بھی اچھا ہے, کوئی روزے بھی نہیں ہے, سخت گرمی بھی نہیں ہے, موسم بھی بڑا, یعنی ہر چیز فیور کر رہی ہے. اگر میاں صاحب کا استقبال بڑا نہیں ہوا تو پھر مسلم لیگ کو بوریا بستر سمیٹنا چاہیے, سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر میاں صاحب کی طاقتور استقبال سامنے, یعنی لاہور ایئرپورٹ پر ایک بڑی تعداد پہنچ گئی, لاکھوں لوگ پہنچ گئے, تو پھر منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا. یعنی نواز شریف پھر پنجاب میں ایک سب سے بڑی طاقت بن کر ابھریں گے, لیکن اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اگلے 48 آورز میں ہوگا. جی بالکل. دوسرا ایک اور بڑی چیز ہے کہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے زمانے میں نواز شریف کے ٹائم پہ بھی ایون 2017 کی 18 کی سیاست بڑی مختلف تھی. اب چیزیں بہت مختلف طرف چلی گئی ہیں. ایک سائڈ پہ عمران خان کا فیکٹر ہے, اس کی مقبولیت علیحدہ ہے. دوسری سائڈ پہ میاں صاحب کافی عرصے بعد جو ہے پاکستان میں آ رہے ہیں, اور ایگزیکٹلی آئی تھنک یہ 3 مہینے بن جائیں گے اگر انتخابات ہوتے ہیں جنوری کے آخری ہفتے میں. تو آپ خیال میں دیر نہیں کر دی کافی کہ وہ اپنی ایٹ لیسٹ جو تنظیمی بنیادوں پہ جو ڈھانچہ تھا نون لیگ کا, جو کہ کافی تتر بتر آلریڈی ہو چکا تھا, اس کو وہ مینیج کر کے اس کے بعد اسی پارٹی کو فردر مضبوط کرتے, کیونکہ ابھی تک بھی لوگ ڈاؤٹ فل ہیں. آپ نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ الیکشنز جو ہیں وہ جنوری کے اینڈ میں ہوں یا فیبری میں ہوں. وہ ابھی تک یہی دیکھ رہے ہیں کہ کافی علاقوں میں برف باری ہو جائے گی تو ہم کس طرح ووٹ دینے جائیں گے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیزیبلٹی کیا ہے کہ کیا اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں میاں صاحب, ایک تو پہلا ان کا میرے خیال میں سب سے بڑا آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ اپنے جتنے بھی ڈھانچے ہیں ان کو ایک دفعہ مضبوط کیا جائے, جو لوگ آلریڈی الگ ہو چکے تھے نون سے ان کو جوڑا جائے, کیونکہ اس ٹائم جو نون کی کرنٹ سچویشن ہے پنجاب کی حد تک بھی, وہاں پہ لوگ انہی کے اپنے لوگ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں جا کے عوام کو کیا بتائیں, کیا بیانیاں لے کے جائیں, ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. دیکھیں, یعنی جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ بات میرے ذہن میں بھی ہے. ایسے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس وقت, جو آپ نے کہا نا کہ 3 مہینے صرف رہتے ہیں, کہ وہ تنظیمی اس پہ توجہ دینے, ووٹرز کے ساتھ رابطے کرنے, سیاسی تحریک چلانے, الیکشن کمپین چلانے, اس کی بجائے وہ کہیں اور دیکھ رہی ہے.
یعنی وہ سیاسی عمل کی طرف توجہ نہیں ہے بلکہ توجہ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کی جانب ہے. تو ایک تو ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. اور ایک اور بات ہے جو عمران مخالف سیاسی جماعت ہوئی انہوں نے تھوڑا بہت کانفیڈنس پکڑا ہے. یعنی مولانا کی بات ہوئی, مولانا گو کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو, لیکن ابھی مولانا نے مفاہمت کی بھی بات کی. تو 2-3 دن پہلے ان کا جو مفتی محمود کانفرنس ہوا ہے پشاور میں, تو اس میں ایک بہت بڑی گیدرنگ آئی تھی. تو تھوڑا بہت کانفیڈنس انہوں نے پکڑا ہے, لیکن وہ سیاست کارکنوں اور ووٹروں کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ کہیں اور دیکھ رہی ہے سیاسی جماعتیں. تو میرا کانفیڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں ابھی بھی, کیونکہ ایک سینس میں اس ٹائم بھی کافی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنے پچھلے کرتوت جو ہیں, چاہے ترقی کے ہوں چاہے ایڈمنسٹریشن افیئرز ہوں, ان کے بارے میں ذکر کریے. کوئی ایسا کوئی بڑا معاشی پلان یا استحکام لانے والی بات جو ہے پاکستان میں, اس طرف کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ رہی. ایجنڈا تو کوئی نہیں ہے فی الحال, تو کسی کے پاس ایجنڈا نہیں ہے فی الحال. تو صرف الیکشن جیتنے کے لیے, اور اس کے لیے جائز ناجائز سب راستوں پر, ناجائز اس سینس میں کہ غیر جمہوری یا غیر سیاسی سوچ کے مطابق وہ تو جو بیانیہ تھا نا جمہوریت کا, وہ تو اس وقت وہ اہم نہیں ہے. وہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو تو ہم اقتدار میں کیسے آئیں. فی الحال تو بدقسمتی سے یہ صورتحال ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں اگلے 100-200 گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی سیاسی طور پر بھی اور مستقبل کے حوالے سے کہ سیاسی جماعتوں کی پالیسی کیا ہے. لیکن فی الحال وہی کی وہی صورتحال ہے جو 2018 میں عمران خان کے ساتھ تھا, اب وہی نواز شریف کے ساتھ. اچھا, اس میں لیجیٹمیسی کا بھی بڑا فیکٹر آ جاتا ہے کہ ایک بڑی آپ کی سیاسی جماعت ہے, اس کو اگر الیکشنز میں اس طرح حصہ نہیں لینے دیا جاتا, ہر کسی کو پتہ ہے کہ سچویشن کیا ہے, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں اگر تو نواز شریف صاحب آ کے مفاہمت کی بات کرتے ہیں یا بڑے بڑے لوگ جو ان کے قریبی وہ بھی اب مفاہمت چاہتے ہیں, تو عمران خان کو یہ میسج جو ہے ایگری کر لینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اس ٹائم پہ. ہاں بالکل, وہی میں بہت اچھا سوال ہے عمر, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں عمران خان اس وقت دوراہے پر کھڑے ہیں. یعنی جن لوگوں نے اس کی سپورٹ کی, اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھا, میڈیا اس کے پیچھے تھا, یہ سب کچھ یہ تو حقائق ہیں. اب وہ بلکہ عدلیہ عدالتی نظام بھی ثاقب نثار اور ان لوگوں نے جو سابق دور میں جو کچھ ہوتا رہا, تو بدقسمتی سے تو وہ تو سب اس کے سپورٹ میں تھے. اب وہ سب کے سب اس کے سپورٹ میں, کچھ مخالف ہیں, کچھ نے اپنی سپورٹ ہٹا دی ہے. یعنی اب موجودہ عدالتی نظام جس کے سربراہ جسٹس فائز عیسیٰ جیسے ایماندار اور دلیر جج ہیں, اس سے تو آپ وہ توقع نہیں رکھ سکتے جو ماضی میں ہوتا رہا. تو یا تو انہوں نے اپنی سپورٹ ہٹا دیے یا وہ مخالف ہو گئے کچھ وجوہات کی بنیاد پر. یعنی 9 مئی کو جو کچھ ہوا تو وہ تو میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا, تو ہم ظاہر ہے کہ وہ تو ایک نیچرل عمل ہے. اب عمران خان دوراہے پر کھڑے ہیں, ان کے پاس مقبولیت ہے اور وہ مقبولیت بھی بہت انپریڈکٹیبل ہے, وہ شعور سے بھی آری ہے. تو اس مقبولیت پہ اچھا ہماری تاریخ جو ہے وہاں مقبولیت سب کچھ نہیں ہوتا. مقبول تو فاطمہ جناح بہت تھی, لیکن الیکشن بھی ہار گئی اور غداری کے الزامات کا سامنا بھی رہا. مقبول تو بھٹو بھی تھے اور اپنی مقبولیت کے عروج میں وہ پھانسی چڑھ گئے. مقبول بے نظیر بھٹو بھی تھی, لیکن وہ 10 سال تک MRD تحریکیں چلاتی رہی. مقبول نواز شریف بھی تھے, اٹک قلعے میں بھی رہے, جلا وطن بھی ہوئے, کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. تو مقبولیت سب کچھ مقبولیت نہیں ہوتا, کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہے. دیکھیں کچھ اور حقائق ہیں اور اسے تسلیم کرنا پڑے گا. ابھی تو ہم جمہوری طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں نا کہ ہم صرف مقبولیت کو پیمانہ بنائیں. ہمیں کچھ اور معاملات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, لیکن اب وہ دانائی کے ساتھ کرے. آصف زرداری صاحب کی ہم مثال لیتے ہیں, وہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو انہوں نے اپنے اختیارات پرائم منسٹر کو سونپ دیے,
وائس پریزیڈنٹ بھی بنا دیا. ہاں وہ وائس پریزیڈنٹ بھی بنا دیا, اختیارات بھی پرائم منسٹر کو سب. ابھی دیکھیں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے. ابھی چند دن پہلے جسٹس فائز عیسی صاحب نے اپنے اختیارات پارلیمان کو کے حوالے کر دیے کہ یہ میرے نہیں, پارلیمان کے اختیارات ہے. سیاسی طور پر زرداری صاحب نے اسی طرح کیا تھا, پرائم منسٹر کو اختیارات سونپ دیے تھے, NFCA ایوارڈ کے حوالے سے صوبوں کو اپنے پیسے دیے تھے. تو عمران خان کو بھی کچھ ڈراسٹک فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے, کچھ حقائق کا ادراک کرنا چاہیے. سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے انہیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف یہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دوسرے کے شدید ترین مخالف تھے. 90 کے الیکشن میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن پھر دونوں بیٹھ گئے اور میثاق جمہوریت کر بیٹھے. عمران خان کے پاس اس وقت صرف اور صرف ایک راستہ ہے, وہ سیاسی قوتوں سے مذاکرات کرے, آگے بڑھے اور اپنے کارکنوں کو بھی کہے, مطلب کمیونیکیٹ کرے اپنی بات کو کہ نواز شریف کے خلاف آپ کوئی مطلب مزاحمت نہ کرے, گالیاں شالیاں نہ دے, بدزبانی نہ کرے, انہیں سیاسی عمل آگے بڑھانے دے. میرے خیال میں یہ بہترین راستہ ہے عمران خان کے لیے, اور وہ صرف نواز شریف کے ساتھ نہیں, دوسری سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی اپنے مذاکرات کو وہ بھی بڑھائے, اور نواز شریف کو بھی فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے, انتقام نہیں لینا چاہیے, عمران خان کی سپورٹ کر دینی چاہیے, اور کہنا چاہیے کہ جہاں جہاں مجھ سے ہو سکے تو میں جمہوریت کی خاطر, سیاست کی خاطر مدد کروں گا. تو میرے خیال میں یہ بہترین راستہ ہے, یہ خصوصاً عمران خان کے لیے. جی بالکل, اور کرٹیسزم جو ہے گالیوں سے نہیں, فیکٹ سے کیا جائے, آرگومنٹ سے کیا جائے, وہ تو سیاست کا اپنا حصہ بھی ہے. خیر ویورز, ابھی جو میاں صاحب میں دیکھتے ہیں 21 اکتوبر کو اسلام آباد آتے ہیں. میری جو رپورٹس ہیں اس میں تو یہی ہے کہ پہلے اسلام آباد آئیں گے, اس کے بعد لاہور جائیں گے, لیکن لیٹس سی, حماد بھائی شاید کہہ رہے ہیں کہ لاہور جائیں گے, لیکن آگے جو منظر عامہ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن کی آپ کے ساتھ. انشاءاللہ اگلی دفعہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے اور حماد بھائی کو اجازت دیں.